82 سال کا بوڑھا 2 مرتبہ دولہا بن کے میرے نبی کے دروازے پر آیا. جامع القرآن ہے, شہید قرآن ہے. اللہ اکبر. جبرائیل بھی جس کا گریبان کھلا دیکھ کے حیا کرے. نبی جی سے جنتی ہونے کی بشارت ہے. جنت البقیع کے قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے. سفید رنگ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. کسی نے کہا عثمان قبر کے ڈر سے رو رہے ہو, تو دوہرا نبی کا داماد ہے. 2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تجھے جنت کی بشارت مل گئی. حضور کے روزہ انور کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اسی روزے والے میرے نبی نے اسی روزے والے نبی سے میں عثمان نے سنا, عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا, یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. میں ڈر رہا ہوں پتہ نہیں مرنے کے بعد قبر میں عثمان غنی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں, غلط بولوں میری غلطی پکڑو. حضرت ابو ذر غفاری قبرستان گئے. کب؟ سیدہ فاطمہ کا جب جنازہ اٹھا, کندھا دینے والا حسن, کندھا دینے والا حسین, کندھا دینے والے صحابہ, سیدہ کا جنازہ جا رہا ہے. کندھا دینے والے اہل البیت جن کے گھرانے کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جن کی خیرات صدقے کے بارے میں اللہ کا قرآن بولا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. او لوگو جن کے کردار پر قرآن بولا, جن کی گفتار پہ قرآن بولا, جن کے اخلاق پہ قرآن بولا, جن کے پردے حیا پہ قرآن بولا, اس خاتون جنت اس لختے جگر کا جنازہ آگے آگے ابو ذر غفاری صحابی رسول ہے, کالی کملی والے کا سب سے پیارا صحابی ہے. جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمہ کے جنازے کی چرپائی جا رہی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی جنازے کے آگے لاٹھی زمین پر ٹیک ٹیک کے جا رہا ہے. سیدہ کے جنازے کے آگے آگے جا کر جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی, حسنین کریمین کی اماں کی, علی المرتضیٰ کی گھر والی کی, کالی کملی والے کی لختے جگر کی, حضرت زینب رقیہ ام کلثوم کی ہمشیرہ کی جہاں قبر بنی, ابو ذر غفاری نے قبر کے اندر یوں لاٹھی ڈالی اور قبر کی مٹی پہ 3-4 مرتبہ یوں لاٹھی ماری. فرمایا اتدری من الذی جئنا بہا الیک, اے قبر تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر کون سی ہستی آ رہی ہے؟ آج تیرے اندر نبی کی گود میں کھیلنے والی, خدیجہ کی گود میں کھیلنے والی, حسین کو دودھ پلانے والی, علی کے گھر میں دلہن بن کے آنے والی جنتی عورتوں کی سردارن آ رہی ہے. صحابہ 4 چفیرے کھڑے ہیں. ابو ذر غفاری نے یوں لاٹھی ماری, قبر کی مٹی نے لاٹھی اٹھا کے باہر پھینک دی اور قبر میں سے آواز آئی اے ابو ذر حسب نسب بیان نہ کر, یہ حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں, یہ عملوں کا گھر ہے. عمل اچھے ہوئے تو اچھا سلوک ہوگا, اگر عمل برے ہوئے تو میرے سے برا کوئی نہیں. یہ پیغام سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا, سیدہ فاطمہ کے ذریعے تیری میری ماں کو دیا, تیری میری بیٹی کو دیا, سیدہ فاطمہ کے ذریعے حسین کے غلام کو دیا, اس کے ابے کو ماننے والوں کو دیا. اور دیکھنا قبر تمہاری خالہ کا مکان نہیں ہے, قبر تمہارا سسرال نہیں. ہوش کر کے آنا, اگر عمل اچھے کوئی نہیں تو موت نہ مانگنا, ورنہ قبر کے اندر آؤ گے ایسی روم کی ٹھنڈی ہوا, قبر کے اندھیرے تمہیں بھلا دیں گے. اچھے کھانے, باریک کپڑے, لٹھے کا جوڑا, قبر کا کفن تمہیں بھلا کے رکھ دے گا. او لوگو اپنی قبر کے اندر اپنے جانے سے پہلے بھیج دو, قرآن کی عظمت کے لیے کچھ ماں قربان کر دو, اللہ کے دین کے لیے کچھ قربان کر دو, اپنا مال جان اللہ کے دین پہ قربان کر دو, قرآن پھیلانے کے لیے اپنی زندگیوں کا سودا کر لو. رب کائنات کی قسم ہے اس ایکڑ کا میں نے کیا کرنا, اس زمین کا میں نے کیا کرنا, ان بچوں کا میں نے کیا کرنا, اس مکان کا میں نے کیا کرنا, اس گاڑی کا میں نے کیا کرنا, یہ سارے کا سارا مل کے قبر والی رات مجھے کامیاب نہ کرا سکے.
خدا تمہیں سلامت رکھے، کہہ دو آمین، تمہاری عزتوں میں برکت دے، اللہ تمہیں اسی جوانی بڑھے پے کے ساتھ بحفاظت زمینی آسمانی آفات سے بچا کر اللہ تمہیں گھر لے جائے۔ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی قبرستان ہے اندر نہ جاؤ، جھانک کے دیکھنا، رب اکبر کی قسم ہے قبر کی مٹی تمہیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے۔ اگر تجھے یقین ہے قبر کی رات تجھے ماں کی گود والی ملے گی تو جا کے سو جا، ورنہ تجھے شک ہے تو سونا چھوڑ دے، اس وقت تک نہ سو جب تک تیرے سے رب راضی نہیں ہوتا۔ اتنا رو کہ اولاد روئے، ماں باپ کو ترس آ جائے اور گناہگار رونے لگ جائے، میرے خدا کو ترس آ جائے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے تجھے مجھے رات کو اٹھا دیا، مچھر کے کاٹنے نے اٹھا دیا، پانی کی پیاس نے اٹھا دیا، بھوک نے اٹھا دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ کبھی اللہ کے خوف نے بھی اٹھایا؟ کبھی اس ڈر سے بھی میں اٹھا پتہ نہیں اگلا دل میرے لیے آخری ہو؟ کبھی اس ڈر سے میں اٹھ کے بیٹھا اگلی رات میری قبرستان میں آئے گی؟ کوئی نہیں آتا، کسی کے پاس وقت ہی کوئی نہیں، سگی بیوی بھول جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ قاری عبدالرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ خدا کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا، میری تقریر ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک گفتگو، ایک ایک حصہ نیٹ پہ جاتا ہے۔ میری آنکھیں کمزور ہو گئیں، ڈاکٹر کہتے ہیں رونا آنکھیں چلی جائیں گی، اور واقعی بائیں آنکھ بالکل اور دائیں بھی قریب قریب جانے کو ہے۔ اخبار نہیں پڑھا جاتا، کتاب نہیں پڑھی جاتی، چشمہ لگا کے بھی پڑھوں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں رونا سے اپنے آپ کو منع نہیں کرتا، کیا پتہ میرے رونے پہ میرے رب کو ترس آ جائے۔